اللهم صل على محمد وآل محمد۔ شب عاشور 9 محرم کو ابن زیاد کی طرف سے ایک انتہائی مکار شخص کو کربلا بھیجا گیا جو کہ عمر ابن سعد کے لیے یہ پیغام لایا کہ اگر امام حسین علیہ السلام یزید کی بیعت کے لیے تیار نہیں ہیں تو فوراً ان سے جنگ کی جائے اور انہیں شہید کر دیا جائے۔ ان احکامات کے موصول ہوتے ہی عمر ابن سعد نے اپنے چند سپاہی جمع کیے اور خیام حسینی کی طرف بڑھنا شروع کیا۔ مولا عباس چند گھڑ سواروں کے ہمراہ دشمن کی جانب بڑھے اور ان سے اچانک آمد کی وجہ دریافت کی۔ جب جناب عباس کو ابن زیاد کے حکم کے بارے میں بتایا گیا تو مولا عباس نے فرمایا کہ میں امام حسین علیہ السلام کو صورتحال سے آگاہ کر کے آپ لوگوں کو جواب دوں گا۔ جب مولا عباس نے امام حسین علیہ السلام کو صورتحال بتائی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کے پاس جاؤ اور اگر ہو سکے تو کل صبح تک کی مہلت طلب کرو تاکہ آج کی رات ہم اللہ کی عبادت میں بسر کریں اور دعا و استغفار کریں۔ شب عاشور امام حسین علیہ السلام نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا جس کی ابتدا خدا کی حمد و ثنا سے کی۔ کے بعد فرمایا کہ میں نے آپ لوگوں سے زیادہ باوفا اور ایماندار ساتھی و عزیز نہیں دیکھے، خدا آپ لوگوں کو اجر عظیم عنایت فرمائے۔ میرا خیال ہے کہ دشمن سے ہماری جنگ کا دن آ گیا ہے۔ میں آپ سب کو اجازت دیتا ہوں کہ رات کی تاریکی میں یہاں سے چلے جائیں کیونکہ دشمن صرف میرے تعاقب میں ہے۔ آپ لوگوں پر کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ اس وقت صرف سچے اور با ایمان لوگ ہی باقی بچے تھے۔ دنیاوی فائدہ ڈھونڈنے والے امام حسین علیہ السلام کا ساتھ چھوڑ کر جا چکے تھے۔ وہاں موجود سب لوگوں نے آپ علیہ السلام کا ساتھ چھوڑنے سے انکار کر دیا۔ ان میں سے ایک نے کہا کیا ہم چلے جائیں تاکہ آپ علیہ السلام کے بعد زندہ رہیں؟ ہم خدا سے دعا کرتے ہیں کہ ایسا وقت نہ آئے کہ آپ علیہ السلام شہید ہو جائیں اور ہم زندہ رہیں۔ اس کے بعد تمام لوگ اگلے دن کی تیاری میں مصروف ہو گئے۔ کچھ لوگ اپنے ہتھیار تیار کرتے رہے جبکہ کچھ لوگ ایسے جنگی منصوبے تیار کرنے لگے جس سے وہ یزیدی لشکر کو زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچا سکیں۔ امام حسین علیہ السلام خیموں میں گئے اور سپاہیوں کے حوصلے بڑھائے اور اپنے رشتہ داروں کو ضروری ہدایات فرمائیں۔ امام حسین علیہ السلام نے جناب زینب سلام اللہ علیہا کو تسلی دیتے ہوئے تاکید فرمائی کہ ان کی شہادت کے بعد جو سختیاں درپیش ہوں گی اس میں ثابت قدم رہیں۔ آخر کار رات تمام ہوئی اور ایک عظیم قربانی کا دن آ گیا۔ نماز فجر کے بعد امام حسین علیہ السلام نے اپنے مختصر سے لشکر کو ترتیب دیا تاکہ لاکھوں کے لشکر کا مقابلہ کر سکیں۔ اللهم صل على محمد